نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ انسانی فطرت یہ ہے اور انسانی نیچر یہ ہے کہ جس چیز سے بندہ خوف کھاتا ہے، جس کی طرف امید ہوتی ہے، اسی کی طرف بڑھتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے، اسی کی ماننا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے اور مومنین کی شان یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف اور طمع، لالچ بھی اسی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف امید بھی، اور اللہ کی طرف سے ہی خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہندوازم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے 500 سال، انہوں نے ابھی تک 33 کروڑ خدا بنائے ہیں۔ کیوں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 33 کروڑ خدا کیسے ممکن ہے؟ جس چیز کو بھی انہوں نے دیکھا کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اسی کا بت بنا لیا، اسی کو شکل دے دی۔ سورج کو دیکھا، یہ روشنی دیتا ہے، فصلیں اس کی وجہ سے پکتی ہیں، سورج کو خدا بنا لیا۔ چاند کو دیکھا، اس کو خدا بنا لیا۔ سانپ سے خائف ہو گئے، سانپ کی شکل کا خدا بنا لیا۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی توحید اور اللہ کے نبیوں کا بلاوا انسانیت کو یہ تھا کہ ایک اللہ وہ ذات ہے جو تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بھائی اسی کی طرف بڑھو، اسی سے خوف اور اسی سے امید ہونی چاہیے۔ اصل حقیقت بت کی یہ ہے کہ بت انسان کے ایک اندر کی چیز ہے، ایک خواہش ہے، ایک خوف کا نام بت ہے، امید کا نام بت ہے۔ جب انسان کسی سے امید کرتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی سے خوف کھاتا ہے، اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب قوم میلے پہ گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، آپ نے فرمایا انی سقیم۔ سقیم کا معنی بیمار بھی کیا جاتا ہے، صحت کا ٹھیک نہ ہونا اور ذہنی طور پہ بھی مائل نہ ہونا۔ فرمایا مراد یہ تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ قوم میلے پہ چلی گئی اور بت خانے میں داخل ہوئے، کسی خدا کا ٹانگ توڑ دیا تو کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا تو کسی کا کان کاٹ دیا، سارے خداؤں کو زخمی کر دیا، اور کلہاڑا جو تھا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے آپ واپس تشریف لے آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی تھی، قوم کو ایک سوالیہ نشان بھی تھا کہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ قوم واپس آئی ہے میلے سے، بت خانے میں گئی ہے، دیکھا سارے خدا زخمی ہوئے پڑے ہیں، اب ایسے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ سب جب بیٹھے ہیں انتظامیہ ساری، تو کہنے لگے ابراہیم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بلایا گیا، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے قسمت کو تبدیل کرنے والے ہیں، رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 لوگوں کے خیالات ہیں اس کے بارے میں، تھے بھی اور ہیں بھی۔ جتنے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے یہی خیالات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے سوالیہ انداز میں یہ فرمایا، کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا مقصود تھا، فرمایا انہی سے پوچھ لو، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ خود بتا سکتا ہوتا ہے مجھے فلاں نے مارا ہے۔ یہ نبینے تو نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان کی، دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کے بقول یہ حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ میں اس خدا سے پوچھو اس کا کان کس نے کاٹا ہے، اس سے پوچھو اس کا ناک کس نے کاٹا ہے، اس کی ٹانگ کو زخمی کیسے کیا گیا ہے، اس کے ہاتھ۔ اب قوم خاموش ہے، آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔
پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو، یہ بڑے خدا سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس نے کوئی آرڈر دیا ہو، وہ چونکہ ان کا بڑا ہے اور یہ پرائم منسٹر ہے ان سب کا، اور سب کو یہ سارے باقی تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے ان کو، اور کیا اس نے جن چھوٹے خداؤں نے اس کی نافرمانی کی ہوئی ہوگی، اس کو غصہ آیا، اس نے ان کو زخمی کر دیا۔ قوم پھر بھی چپ ہو گئی۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ اپنے ماننے والوں کو کیسے بچائیں گے؟ جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کسی کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ اب قوم نے آگے سے جواب جو دیا ہے وہی حقیقت میں بت ہے میرے دوستو۔ معاشرے کا رواج، معاشرے کے اندر ایک سوچ کا چلے آنا، یہ بہت بڑا بت ہوتا ہے۔ غلط سوچ کا چلے آنا، غلط رواج کا چلے آنا۔ ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ کچھ نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہی میں کہتا ہوں، کچھ نہیں کرتے تو ان کو چھوڑو، وحدہ لا شریک کی پوجا کرو، اسی کو مانو۔ وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا خلق الا اللہ، لا ملک الا اللہ، لا رزق الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو مانو۔ تو فرمایا پھر ان کو پوچھتے کیوں، ان کو مانتے کیوں؟ کہنے لگے ابراہیم ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فرمایا کیوں، تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی، کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ کہنے لگے قرآن نے جو کہا ہے وجدنا ابانا لہا عابدین، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے آباء و اجداد اس کی پوجا پاٹ کرتے آئے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے معاشرے کا غلط رواج سب سے بڑا بت ہوتا ہے، معاشرے کی غلط سوچ سب سے بڑا بت ہوتا ہے، اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے چیخا کے اندر جا کے یہ ثابت کر دیا کہ نمرود آگ پہ قبضہ تیرا نہیں ہے، آگ پہ قبضہ کسی اور کا ہے۔ جب آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ سلامتی والی، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اور اس میں نمرود کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ کے آگ میں گئی ہے، اور لوگ بھی گئے ہیں۔ نمرود کو وزیروں نے پوچھا، نمرود کو بادشاہوں نے پوچھا، جو دنیا کے اندر اس نے بلائے ہوئے تھے اتنے لوگ، کہ دیکھو آپ کہتے ہو میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، اگر تو ہے تو آگ پہ پھر کس کا قبضہ؟ ابراہیم کو جلایا کیوں نہیں ہے؟ نمرود کو بڑا غصہ آیا اس بات کا، ایسے چیخا تھوڑا سا، کہنے لگا، کہتا ہے جیسے ایک بندہ کسی چیز بے جان چیز پہ بھی بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ کہتا آگ تو نے ابراہیم کو جلایا کیوں نہیں ہے؟ میں نے اتنی محنت کی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آگ نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے سے نافرمان سے بات کروں۔ آگ کو زبان عطا ہوئی۔ کہا نمرود میں وہی آگ ہوں جو ہڈیوں سے ہڈیوں کو جدا کر دیتی ہوں، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر انسان کا خون چوس کے کالا سیاہ کر کے اس کو ایسا کر دیتی کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ ابراہیم پہ سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا، تو میرے اندر آ کے دیکھ، تیری ہڈی سے ہڈی جدا نہ کر دینا تو مجھے کہنا۔ اب لا الہ الا اللہ، اللہ کا تعارف قربانی سے ہوا ہے۔ اللہ آتے بھی بندے کے دل میں قربانی سے ہیں، تعارف بھی دنیا کے اندر قربانی سے ہوتا ہے، اور اسی کی یاد کے اندر یہ قربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل کی یعنی شارک پہ چھری رکھ دی تھی، گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ مولا تو کہتا ہے تو میرا اسماعیل بھی قربان ہے۔ اسماعیل کی محبت پہ چھری تھی وہ۔ قد صدقت الرؤیا، میرا ہی ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو میری محبت اسماعیل کی محبت سے زیادہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ شاباش دی اللہ نے، امتوں کا امام بنا دیا، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کا امام بنا دیا کہ تو امام ہے۔ اس لیے سب سے بڑا رواج بت ہوتا ہے، غلط رواج بت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ سے امید نہ ہو اپنے پیسے پہ امید ہو، اللہ پہ امید نہ ہو اپنی رشتہ داری پہ امید ہو،
اللہ سے امید نہ ہو، اپنے کاروباروں سے امیدیں ہوں، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے کاروبار کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ خواہش ایک اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ یہ کرے، بندہ اپنی خواہش کو دوسری طرف لے جاتا ہے، نہیں مانتا اللہ کی، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا۔ یہ سب سے بڑا بت ہوتا ہے، اس کی خواہش بت ہوتی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس لیے قربانی حقیقت میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی اظہار کرتا بندہ قربانی کے موقع پہ۔ خون بہانا مقصود ہے۔ بعض لوگ ایسے دلائل، لچر قسم کے دلائل لاتے ہیں کہ لو جی یہ پیسہ کسی کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، بھوک مر جائے اور غربت ختم ہو جائے۔ مقصود نہیں ہے، خون کا بہا دینا یہ مقصود ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ رب کمزور نہیں ہے کہ تمہارے لاکھوں اور کروڑوں جانور سال کے میں جو آپ ذبح کرتے ہو تو اللہ جل جلالہ کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا دیکھو کتنے آپ خریدو خریدو خریدو، جتنے مرضی خریدو، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، کبھی ختم ہو جائیں گے۔ کبھی قحط نہیں پڑا جانوروں کا کہ آج ختم ہو گیا، کبھی بازار سے گوشت ختم نہیں ہوا۔ ہمیں یہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ پیدائش میری طرف سے ہے، نسل میری طرف سے چلتی ہے، میں بڑھاتا ہوں اس کو، میں انسانوں کا رب ہوں، میں ان جانوروں کا رب ہوں، میں کائنات کا رب ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ ظاہر کر دیا کہ نہیں، ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک دیتا بھی وہ ہے، ملک چھینتا بھی وہ ہے۔ وتعز من تشاء، عزتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وتذل من تشاء، ذلتیں بھی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ایٹم کے ایک ایک ذرے پہ اس کی قدرت ہے اور تسخیر ہے، جیسے وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے قربانی کا کہ ایک ہم اللہ کی طرف بڑھیں، ہر حال میں اللہ کو دیکھیں، اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ ہی کو دیکھیں، اللہ پاک کو دیکھ کے چلیں، میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں ہم سے، انہوں نے کیا کہا ہے ہمیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جس بندے کے پاس استعداد ہے قربانی کی، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ وہ آئے۔ اور پھر فرمایا منش کتنی بڑی بات ہے کہ فرمایا یہ جو قربانی ہے اس کے ہر چیز میزان کے اندر رکھی جائے گی، اجر ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں اجر ہے، ایک ایک، اتنی بڑی اس کی کہانی ہے کہ جب بندہ جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، ہر وہ قربانی زیادہ بہتر ہے کہ جس سے محبت انسان کو ہو۔ اسی لیے تو فرمایا قربانی میں یاد رکھیں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی نیت اندر کا بھی صاف ہو، اندر کا مضبوط ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک تمہارے خون، تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے اندر کی کیفیت پہنچتی ہے۔ وہ جو اللہ کے لیے محبت تمہارے سینوں کے اندر کروٹیں لیتی ہے، تمہارے دلوں میں کروٹیں لیتی ہے، وہ پہنچتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب یہ تم قربانی کرو گے وہ بھی صاف شفاف ہو، عیبوں سے پاک ہو، موٹا فربا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، یہ کہا گیا۔ وہ تو علماء نے، فقہاء نے، اور احادیث کے اندر آیا کہ اتنا سینگ کٹا ہوا ہو، مطلب اتنا لنگڑا ہو، اتنا کانا ہو، اتنا لولا لنگڑا ہو تو قربانی ہو سکتا ہے۔ وہ تو جواز کی حد تک ہے، ورنہ خوبصورت قربانی ہو اور عیب سے پاک ہو۔ ہاں جتنے عیوب احادیث کے اندر آئے ہیں کہ اتنے معاف ہیں تو وہ معاف ہیں، لیکن مراد حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور حدیث میں آتا ہے فرمایا ہر اونٹ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں حضور کی چھری کے نیچے آؤں۔ قربانی کا گوشت کھانا بھی یہ ثواب ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے اس پہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہر اونٹ کا جو قربان کی اس میں سے گوشت تناول فرمایا کچھ نہ کچھ۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم گوشت تقسیم کریں، اعزاء و اقربا کو بھی، غریبوں کو بھی۔ ایک معاشرے کے اندر ایک
حسن اخلاق پیش ہو رہا ہے اور تکبیریں ہو رہی ہیں، بندہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے میرے دوستوں، بہت بڑی ایک بات ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے اس لیے ان دنوں میں اللہ کی عبادت کریں ہم، یہ بہت قیمتی دن ہے۔ یہ 10 ایام جو ذی الحجہ کے ہیں بہت قیمتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ قیمتی ہے، بہت دن قیمتی ہیں۔ اس میں اللہ کی عبادت کی طرف بڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے اللہ کے سامنے گزاریں تاکہ اللہ ہمارے ہاتھ یہ حالات جو ہیں ہمیں چھٹ جائیں۔ اللہ ہی حالات لاتے ہیں، مشکل بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کو راضی کریں، من حیث القوم راضی کریں، اور اجتماعی توبہ بھی کریں، انفرادی توبہ بھی کریں۔ فرمایا جو مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں، اس کے معاشی حالات کو بھی درست کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔